وہ مشہور واقعہ ہے شخص جو ہے وہ اسلام کے مقابلے میں تھا، چھٹے امام کے دور کے اندر ہے ہر چیز، تو اس کے پاس کچھ سپر پاورز تھیں، وہ اشارہ کرتا تھا، یہ ہو جاتا تھا، تو چھٹے امام تک بات پہنچی تو انہوں نے کہا بھائی تمہیں یہ سب کچھ کیسے حاصل ہوا؟ تو کہا میں نے یہ ساری چیزیں اپنے نفس، اپنے ڈیزائر کے اگینسٹ، یعنی میری خواہش اگر کھانے کو کر رہی ہے تو میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا، اس چیز کر رہی ہے تو میں نے اپنے نفس پہ کنٹرول کر میں نے یہ پاورز کو گین کیا ہے. اور یہ ہے، آپ اپنے نفس پہ قابو کریں، کنٹرول کریں، آپ کو پاورز مل جاتی ہیں. وہ یہ کوئی بہت بڑی اتنی وہ نہیں ہے. آپ ہندوز مرتاز جو ہیں وہ آپ کو دیکھا ہے کہ ٹرینوں کو کبھی روک لیتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں آپ نے سنی ہوئی ہیں. تو یہ کوئی کمال نہیں ہے. جب انسان کو مطلب یعنی مسلمان ہونا، دین ہونا وہ الگ بات ہے، لیکن اس کی جو اپنی ایٹریبیوٹ ہے اگر اس کو کنٹرول کرے ساری چیزیں مل جاتی ہیں. امام نے اس سے پوچھا اچھا خدا کے بارے میں تمہارا نفس کیا کہتا ہے، اسلام کے بارے میں؟ تو کہتا ہے میرا نفس کہتا ہے کہ اس کو قبول نہیں کرو. تو کہا پھر اس میں اپنے نفس کے مخالف کیوں نہیں جاتے تم؟ یعنی نفس تمہارا کہہ رہا ہے کہ اسلام قبول نہیں کرنا تو اسلام قبول کرو. پھنس گیا تو اسلام قبول کر لیتا ہے. رسول پھر امام کی خدمت میں آتا ہے، کہا مولا جب میں مسلمان نہیں تھا تو بڑی پاورز تھی، اب تو سب چھن گیا، ہے ہی نہیں میرے پاس کچھ. کہا کہ جو خدا کی عبادت کرتا ہے خدا نفس پر قابو پانے کی قیمت کو اسے آخرت میں دیتا ہے، دنیا میں پھر اس کے لیے معاملہ روک دیا جاتا ہے. عزیزان محترم، بہت بڑے عالم دین تھے اور نجف میں مولا کے حرم میں داخل ہو رہے تھے تو کسی شاگرد نے بولا کہ یہ فلانا شخص جس کا ہم نے آپ سے ذکر کیا انڈین ہے اور بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہے، یعنی باطن کو پڑھ لیتا ہے. انہوں نے دھیان نہیں دیا، کہا نہیں مل لیں کوئی فرق نہیں پڑتا. کہا چلو اچھا. انہوں نے کہا کہ چلو اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں کس کے بارے میں سوچ رہا ہوں، یعنی میرے اندر میں کس کے بارے میں سوچ رہا ہوں. اس نے تھوڑی دیر لگائی، اس کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا یعنی سرخ ہو گیا. کہا کیوں؟ کہا کہ جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں کہ جہاں بھی میں پہنچنا چاہتا ہوں وہ زمین کے اس حصے سے دوسرے حصے میں چلا جاتا ہے. تو کہا آپ کس کے بارے میں سوچتے ہیں؟ کون ہے جو ایک لمحے میں دنیا میں یہاں ایک لمحے میں دنیا میں آئے؟ کہا وہ کوئی اور نہیں، وہ ہمارے وقت کا امام ہے. اللہم صلی اللہ علیہ محمد اللہم صلی اللہ محمد. تو عزیزان محترم بہرحال اپنے وقت کے امام کو یاد کیا کریں. دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں زمین کا وہ کون سا ٹکڑا ہے جس نے آپ کو اٹھایا ہوا ہے، کون سا ٹکڑا ہے. کب ہم اپنے امام کو دیکھیں گے؟ ظاہر ہے انسان کو اپنے اندر وجود میں یہ تڑپ اور یہ عشق ہونا بہت ضروری ہے. عزیزان محترم بہرحال انسان خطا کار ہے، گناہ گار ہے. امام کی خدمت میں ہفتے میں ہمارے 2 دفعہ اعمال امام کو پہنچتے ہیں. اگر ہم اپنے امام کو خوش نہیں کر سکتے تو ہمیں اپنے امام کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہیے. بہرحال حضرت داؤد حدیث طولانی ہے، میں ایک آدھ حصہ اور آپ سے بڑھ کے اور گفتگو کو اپنے آخری مراحل میں لے کر آؤں. تو پروردگار نے حضرت داؤد سے کہا کہ میں نے بے نیازی کو یعنی انڈیپینڈنٹ ہونے کو قناعت میں رکھا ہے، یعنی انسان قناعت کرے، یعنی ایک بیلنس معتدل زندگی گزارے. لیکن لوگ مال جمع کرنے میں بے نیازی یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے، زیادہ مال ہے، وہ محتاج نہیں ہے کسی کا، جبکہ ایسا